بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوران سفر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا گزر جب ایک بستی سے ہوا تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور رات کی سیاہی دن کے اجالے کو بس نگلنے ہی والی تھی۔ امام صاحب نے سفر جاری رکھنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے وہیں رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بستی کی چھوٹی سی کچی مسجد میں جا کر پہلے مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کیں اور پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے چٹائی پر لیٹ گئے۔ ابھی جاگ ہی رہے تھے کہ بستی کے پہرے دار نے بیرونی دروازے سے جھانک کر دیکھا اور امام صاحب کو صحن میں لیٹا ہوا دیکھ کر اندر آ گیا۔ اس نے امام صاحب سے اپنے مخصوص اکھڑ لہجے میں کہا، یہ سونے کی نہیں نماز پڑھنے کی جگہ ہے، لہٰذا آپ نے اگر نماز پڑھ لی ہے تو یہاں سے تشریف لے جائیں۔ امام صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایک مسافر ہیں، رات ہو جانے کے باعث انہیں مجبوراً رکنا پڑا ہے، بستی میں ان کا کوئی جاننے والا بھی نہیں، لہٰذا وہ مہربانی کر کے انہیں مسجد میں رات گزار لینے دے، صبح نماز فجر ادا کرتے ہی وہ اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن پہرے دار پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ مسلسل امام صاحب کو پریشان کرتا رہا۔ اس نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ یہ سونے کی جگہ نہیں ہے۔ جواب جاہلاں باشد خاموشی کے مصداق امام صاحب نے اس کے ساتھ بحث کرنا فضول جانا، بدستور لیٹے رہے اور خاموشی اختیار کر کے آنکھیں موند لیں۔ ان کا خیال تھا کہ پہرے دار تھک ہار کر چلا جائے گا، لیکن اس کمبخت نے جب دیکھا کہ امام صاحب اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تو ہاتھا پائی پر اتر آیا اور جھپٹ کر امام صاحب کی ٹانگ پکڑ لی۔ اس نے انہیں گھسیٹنا شروع کر دیا اور کھینچتا ہوا مسجد سے باہر لے گیا۔ وہاں ایک کھلے میدان میں پہنچ کر اس نے امام صاحب کی ٹانگ چھوڑی اور بولا، اب یہاں پڑے سوتے رہیے، آپ کو کوئی نہیں جگائے گا۔ وہ ابھی جانے کے لیے پوری طرح مڑا بھی نہ تھا کہ سامنے گلی سے ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے میں تسبیح لیے آتے ہوئے ایک بزرگ نے اسے امام صاحب کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں پہنچے، پہرے دار کو سرزنش کی اور کہا کہ کسی مسافر کے ساتھ پیش آنے کا یہ کون سا طریقہ ہے۔ پھر امام صاحب سے پہرے دار کے نامناسب رویے پر معذرت کی اور انہیں بطور مہمان ٹھہرانے کے لیے اپنے گھر لے گئے۔ انہوں نے امام صاحب کے لیے کھانا بنوایا، آرام دہ بستر لگوایا، پانی لا کر منہ ہاتھ دھلوایا اور صبح ان کے وضو کے لیے لوٹا بھر کر رکھا۔ غرض ان بزرگ نے امام صاحب کی حتی المقدور خدمت اور خاطر تواضع کی۔ وہ بار بار امام صاحب کو اپنی بستی میں ہونے والی زحمت پر معذرت اور اظہار شرمندگی کرتے رہے۔ پھر مہمان کو آرام کرنے کا کہہ کر جب وہ بزرگ جانے لگے تو امام صاحب نے جو اپنے میزبان کی شرافت اور حسن سلوک سے بے حد متاثر ہوئے تھے انہیں ذرا ٹھہریں کہہ کر روکا اور فرمایا، اگر وہ برا نہ مانے تو وہ ان سے کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اجازت پا کر امام صاحب نے پوچھا، یہ آپ ہر وقت کس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، استغفار کی۔ امام صاحب نے پھر دریافت کیا، کب سے پڑھ رہے ہیں؟ وہ بولے، میں نے کبھی شمار تو نہیں کیا، البتہ ایک مدت گزر چکی ہے اور میں جوانی سے بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو گیا ہوں۔ کچھ حاصل بھی ہوا؟ یہ امام صاحب کا اگلا سوال تھا۔ بزرگ نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے بقول ان کے اس تسبیح کی برکت سے ان کی ہر خواہش پوری کی ہے، اور اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولے، شاید ہی میری کوئی خواہش، آرزو یا تمنا ایسی ہو جو پوری ہونے سے رہ گئی ہو۔ پھر آپ نے اب تک یہ مشق کیوں جاری رکھی ہوئی ہے؟ یہ امام صاحب کا دوسرا سوال تھا۔ اپنی آخری خواہش کی تکمیل کے انتظار میں بزرگ نے جواب دیا اور بتایا کہ وہ میری آخری خواہش امام احمد بن حنبل کی ہے کہ میں ان کا پیروکار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے کسی طرح ان کا دیدار کر لوں،
یہ سننا تھا کہ امام صاحب کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گئے۔ ان کی حالت دیدنی تھی اور وہ رشک و حسرت کے جذبات سے مغلوب ہو کر مسلسل اپنے میزبان کو دیکھے جا رہے تھے۔ پھر جب اس کیفیت سے نکلے تو اٹھ کر ان سے بغلگیر ہو گئے اور اندھی ہوئی آواز میں بولے، تو پھر لو، خوب جی بھر کر دیکھ لو، میں ہی احمد بن حنبل ہوں جسے آپ کی خواہش پوری کرنے کی خاطر ٹانگ سے پکڑوا کر اور گھسیٹ کر یہاں لایا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ربیع الاول 164 ہجری میں پیدا ہوئے۔ عبداللہ جو ان کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے، میں 164 ہجری کے ربیع الاول میں پیدا ہوا ہوں۔ آپ اجمی نہ تھے بلکہ خالص عربی تھے۔ ماں باپ دونوں کی طرف سے شیبانی تھے۔ شیبان بھی عدنانی قبیلہ ہے جو طرح ابن ماد بن عدنان کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ یہ قبیلہ بہادری، شجاعت، حمیت اور غیرت کے اعتبار سے بہت ممتاز رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رگوں میں بہادر باپ کا خون جوش مار رہا تھا۔ عزت نفس، عزم، ارادہ، صبر و تحمل اور مصائب کے برداشت کی عادت اپنے خاندان سے وراثت میں پائی تھی۔ ایمان راسخ دل میں موجیں مار رہا تھا۔ جب بھی آفات و ابتلا سے دوچار ہوتے اس وقت یہ خصوصیات اور بھی نمایاں ہو جاتیں اور ایک نکھار سا پیدا ہو جایا کرتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب بھی پیدا کر دیے تھے کہ ان کے موروثی خصائل کا نشو و نما ہوتا رہا۔ آپ کے ابتدائی حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اوائل عمری ہی میں محسوس کر لیا تھا کہ وہ تنہا ہیں، چونکہ بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور ماں کی گود سے بھی محروم ہو گئے۔ باپ کے انتقال کے وقت آپ بالکل چھوٹے سے تھے اور کہا کرتے تھے، میں نے اپنے باپ کو دیکھا نہ دادا کو۔ بلکہ مشہور تو یہ ہے کہ والد کی وفات آپ کی ولادت کے بعد ہی ہو گئی تھی۔ آپ کے والد کی عمر اس وقت 30 سال کی ہوگی۔ ظاہر ہے اس وقت آپ چھوٹے سے ہوں گے، نہ کسی چیز کا احساس تھا نہ شعور۔ باپ کے بعد ماں نے بڑے پیار سے پالا اور پرورش شروع کر دی۔ باپ کا ترکہ بھی کچھ زیادہ نہ تھا۔ بغداد میں ایک گھر اور صرف اتنی زمین جہاں سے تھوڑی بہت آمدنی مل جاتی تھی۔ امام موصوف کو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 صفات ایسی عطا فرمائی تھیں جنہوں نے ان کی شخصیت اور سیرت کی تعمیر میں بڑی مدد دی۔ نمبر 1، حسب و نسب کی بلندیاں۔ نمبر 2، یتیمی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اعتماد نفس پیدا ہو گیا اور بچپن ہی سے اپنے اوپر بھروسے کے عادی بن گئے۔ نمبر 3، فقر و افلاس، مگر ایسا فقر و افلاس جس نے آپ کو اگرچہ عیش و تنعم سے تو لذت اندوز نہیں کیا لیکن لذت نفس بھی قریب پھٹکنے نہ دی۔ نمبر 4، قناعت، جس کے سبب علو فکر و نظر پیدا ہو گیا۔ نمبر 5، تقوی، جس کے سبب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور قوت کے سامنے آپ نے سر نہ جھکایا۔ ان نعمتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل سلیم اور فکر بلند بھی عطا فرما دی جس کے ذریعے آپ نے حقیقت شناسی اختیار کر لی۔ ذاتی صفات میں آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مشابہ تھے۔ اس مسئلے میں آپ کی مثال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ اعلیٰ نسبی، یتیمی، فقر، مفلوق الحال، ہمت عالی، نفس خود شناسی اور ذہن وغیرہ سب صفات دونوں استاد اور شاگرد میں قدر مشترک تھیں، اس لیے کہ دونوں ہی کو ان کی ماؤں نے اپنے حسن تربیت کے ذریعے پہچانا اور سربلندی و رفعت کی صلاحیتیں پیدا کیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں چند خصوصیات ایسی تھیں جو عوام کے دلوں پر بڑی اثر انداز ہوتی تھیں، اور وہ یہ ہیں: اول تو آپ کی مجلس درس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ مجلس میں تواضع اور اطمینان نفس کے ساتھ وقار اور سکون کی سی کیفیت طاری رہتی تھی۔ وقار اور سکون کی کیفیت صرف آپ کی علمی مجلس ہی پر منحصر نہ تھی، بلکہ آپ کی ہر مجلس، خواہ نجی ہو یا علمی،
ایسی کیفیت کی حامل ہوا کرتی تھی۔ نہ آپ مذاق کے عادی تھے، نہ لہو و لعب کی باتیں پسند فرماتے تھے۔ جو لوگ آپ کی خدمت میں اکثر آیا کرتے تھے وہ اس امر سے بخوبی واقف تھے، چنانچہ آپ کی موجودگی میں ہنسی و دل لگی کی باتیں بالکل نہ کرتے۔ امام احمد کے شیوخ اور اساتذہ کو بھی آپ کی اس عادت سے واقفیت تھی اور سب اس کا لحاظ رکھتے تھے، چنانچہ بزرگ بھی آپ کی موجودگی میں مزاح کی باتوں سے اجتناب کرتے۔ خودداری، بسا اوقات تو آپ اس پر بھی مجبور ہو جاتے کہ مزدوری کے بل بوتے پر پیٹ پالتے۔ جب جیب خالی ہوتی تو اس وقت بھی یہ امر آپ پر گراں گزرتا کہ کسی کا عطیہ قبول کر لیں، اور آپ اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا گوارا کر لیا کرتے تھے، لیکن اپنے ضمیر کو مجروح نہ ہونے دیتے۔ زندگی بھر اسی طرح دن گزارے، آپ نے ہمیشہ اپنا ضمیر آزاد رکھا، خواہ جسمانی تکالیف برداشت کرنا پڑیں۔ کسب معاش، اس ماحول میں امام صاحب زندگی گزارتے تھے، زندگی کی سختیاں برداشت کرتے، اسرت و تنگ دستی کا مقابلہ کرتے، مگر عطیات اور تحفہ جات قبول نہ کرتے۔ کسب حلال کا آپ ہر لمحہ اور قدم قدم پر خیال رکھتے تھے کہ جو مال ان کے پاس آ رہا ہے اس میں ذرہ برابر بھی حرام ہونے کا تصور پیدا نہ ہو سکے۔ اگر ذرا سا شبہ بھی ہو جاتا تو فوراً واپس کر دیتے، خواہ اس کی واپسی کے بعد کتنا ہی تنگ دستی اور اسرت سے دوچار کیوں نہ ہونا پڑے، لہٰذا حرام کے مقابلے میں تکالیف کو ترجیح دیتے۔ ایک بار امام صاحب کچھ بیمار ہو گئے تو آپ کے صاحبزادے آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا، میرے پاس کچھ روپے ہیں جو متوکل نے ہدیہ کے طور پر دیے تھے، کیا میں اس کو خرچ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں کر سکتے ہو۔ بیٹے نے عرض کیا، اگر ایسی کوئی رقم آپ کے پاس ہوتی تو آپ بھی اس کو اپنے تصرف میں لے آتے۔ یہ سنا تو ارشاد فرمایا، بیٹے، میں خلیفہ کے عطایا کو حرام نہیں سمجھتا، لیکن ان کا لینا تزکیہ نفس کے خلاف سمجھتا ہوں۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خلفاء کے عطایا کو حرام اور ناجائز تو نہ خیال کرتے تھے، مگر مشتبہ ضرور سمجھتے، اور جب بھی کسی شے کے متعلق یہ تصور ہو جاتا کہ یہ مشتبہ ہے تو پھر اس کا استعمال میں لانا تزکیہ نفس کے خلاف سمجھتے۔ اخلاص، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں چوتھی اور مابہل امتیاز خصوصیت یہ تھی کہ آپ طلب حقائق میں انتہائی اخلاص سے کام لیتے تھے، اور اس خصوصیت کے سبب آپ اپنے دوسرے معاصرین کے مقابلے میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ آپ ہر کام میں ایسا خلوص تلاش کرتے جس میں نفس کا کوئی دخل ہی نہ ہو، آپ صرف ایسے خلوص کے خواہاں تھے۔ ایک بار آپ حج کو جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ ایک لڑکی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک مری ہوئی چڑیا ہے اور وہ اس کو چیر رہی ہے تاکہ کھا لے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ٹھٹک کر وہیں کھڑے ہو گئے اور لڑکی سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، میں اور میرا بھائی یہاں بالکل بے سہارا پڑے ہیں اور اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، نہ کھانے اور پیٹ پالنے کا کوئی سامان ہی ہے، اور اب کوئی اور صورت تو ہے نہیں۔ ہمیں فاقہ سے آج 3 دن گزر گئے ہیں اور مردار بھی ہمارے لیے حلال ہو گیا ہے۔ ہمارا باپ ایک مالدار شخص تھا، اس پر ظلم ہوا اور تمام مال چھین لیا گیا اور اسے غارت گروں نے قتل کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سیکریٹری سے دریافت کیا، زاد راہ کی مد میں اب تمہارے پاس کتنی رقم باقی ہے؟ اس نے جواب دیا، 1000 دینار۔ امام صاحب نے حکم دیا، اس رقم میں سے صرف 20 دینار اپنے پاس رہنے دو جو ہمیں کافی ہو جائیں گے، باقی رقم اس لڑکی کو دے دو، یہ کام حج سے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اور پھر وہ واپس چلے گئے۔